بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتو جس کا میں مولا، میں اس کا علی مولا. صحابہ کو تو کہا ہی نہیں انا مولاکم، نہ من کنتو جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام انبیاء کا بھی مولا ہے. یہ امام علی کی ایسی خصوصیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی ہر لحاظ سے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو ہمیں 2 گھنٹے چاہیے. ایک خصوصیت مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی جو خوبی ہے نا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیٹاگوریکلی بتانے لگا ہوں کہ پوری دنیا میں کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک پوری دنیا میں نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے، نبوت اور رسالت کے علاوہ، چونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے بلکہ یہ اس کے اوپر کتب اہل سنت بڑی ہیں کہ تاجدار کائنات جو عالمی انسانیت میں سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے، حضور جیسا کائنات میں کوئی بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. پوری کائنات میں نبوت اور رسالت کے علاوہ جو سر سے پاؤں تک دوسرا سارے کا سارا محمد جیسا ہے نا، اس کا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام. جیسا یہ تھوڑی تفصیل کریں. یہ میں کہہ رہا ہوں، بخاری دے رہی ہے اس پہ ڈنکے کی چوٹ. بخاری چیخ کے کہہ رہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. یہاں مولا علی علیہ السلام کی ایک بہت اعلیٰ خوبی نظر آتی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی. یعنی بھائی ہے نا؟ نہیں بھائی والی بات نہیں، خاص نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے. آقا علیہ السلام تبوک جا رہے ہیں جی، علی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. علی علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت یا رسول اللہ مجھے عورتوں بچوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. لڑائی کرنے والا تھا نا یار، مین آف دی بدر تھا، مین آف دی احد تھا، مین آف دی خندق تھا، اور پھر مین آف دی خیبر تھا. تو اتنا جس کے بغیر کوئی جنگ ہی نہیں جیتی. تو اس کو جب لڑائی پہ جا رہے ہیں تو پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں. تو مولا علیہ السلام روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عورتوں بچوں میں تمہارا جملہ ارشاد فرمایا تھا. عقل سے فرمایا علی ہوتا کیوں تو خوش ہو اس بات پہ کہ بلا یہ بڑی خاص بات ہے، لطیف نکتہ ہے. اس بات پہ رونا نہیں، اس بات پہ خوش ہو. یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر کے لیے، کمانڈمنٹ کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے، اپنا وصی بنا کے، اپنا جانشین بنا کے پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جانشین، وصی، نائب، خلیفہ ہارون تھا، اور محمد کا ہارون تو ہے. وہ ہارون جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے امت میں سب سے اعلیٰ مقام تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے، ان کے خلیفہ بنے، ان کے نائب بنے. لیکن میرا جانشین، میرا نائب تو ہے. جس طرح وہ گئے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، میں جا رہا ہوں پیچھے تجھے اپوائنٹ کر کے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد کا نائب کون ہے، محمد کا جانشین کون ہے، محمد کا ہارون کون ہے. تو لہٰذا یہ مولا علی علیہ السلام کی خلیفہ تو بلا فصل پہ بھی یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام تو اعلان کر چکے ہیں کہ میرا خلیفہ علی ہے. جو بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے. بالکل اس کے علاوہ میں پڑھ سکتا ہوں خلیفہ بلا فصل. بالکل اس کے علاوہ میں بے شمار ابھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے خلافت بلا فصل کے ساتھ باطنی خلافت یا ظاہری خلافت. نہ اچھا ایک اور بات، اسے یہ جو خلافت ہوتی ہے نا کرسی والی، یہ مفتی صاحب ضروری نہیں ہے اچھا کہ اگر کرسی نہیں ملی تو وہ خلیفہ ہی نہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کہا، انہوں نے کس ملک پہ حکومت کی ہے مجھے ملک تو بتا. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خلیفہ وہ ہے جس کے پاس کرسی ہے، اقتدار ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کتنے خلفاء کا ذکر کیا، ان کے پاس کرسیاں تو نہیں تھی لیکن خلیفہ اللہ نے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کرسی ہونی چاہیے تو وہی خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد والا، امام کا مطلب ہوتا ہے اگلا. تو آقا علیہ السلام کے بعد جو آقا علیہ السلام کا نائب ہو، جو آقا علیہ السلام کا جانشین ہو، تو جس میں یہ خوبیاں ہوں گی، جس میں یہ اہلیت ہوگی. اور بڑی معروف روایت ہے جو بخاری میں بھی آئی ہے، جو امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو لیا ہے حدیث برات کے طور پہ، بڑی معروف ہے، وہ بڑی اپنا مشہورہ بھی ہے، متواترہ بھی ہے. وہ روایت جب آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا اپنا نائب بنا کے. ہاں جی، نہیں بخاری میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے. جب واپس لیا ان سے، ہاں جی وہ بخاری میں بھی ہے اپنا سورہ برات دیکھ سورہ توبہ. تو جب وہ ان کو بھیجا ہے تو بس ساری روایات جمع کر رہا ہوں، بے شمار کو پیارے سنت میں آئی ہیں. تو پھر جبریل امین آئے تھے واپس. جبریل امین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں، یہ اللہ کے امر کی بات ہے، اللہ کی میسج کی بات ہے، اللہ کی وحی کی بات ہے. آپ نہیں جا سکتے، آپ کی طبیعت نساز ہے، لیکن آپ نہیں نہ جا سکتے. الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ جو ہے نا بے شمار کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ پھر حضرت ابوبکر کو جب گئے ہیں تو پیچھے مولا علی علیہ السلام کو بھیجا گیا. مولا علی علیہ السلام نے جا کے ان سے وہ سورہ برات واپس لیا. آقا علیہ السلام کے الفاظ لا یذهب بها الا رجل مني وانا منه، کوئی نہیں جا سکتا یہ سورہ برات لے کے، خبردار سوائے اس کے جو مجھ سے ہے، میں جس سے ہوں. پھر مولا علی علیہ السلام جا کے انہوں نے اعلان کیا، پھر ابو بکر صدیق واپس پلٹے یا رسول اللہ کی طرف سے کچھ نظر ہو گیا میرے بارے میں. یہ ساری روایت ہے. تو یہ روایت ہمیں بتا نہیں کہ نبی کے بعد کون ہے. پھر جو دعوت شیرا میں یہ معاملہ دین کا تھا، دین کا معاملہ تھا. اچھا آپ غور کیجئے گا، بڑی خاص بات ہے یہ جو 12 امام والی روایت ہے، یہ بخاری میں موجود ہے. لا یزال ھذا الدین، خلیفہ کا یا امیر کا لفظ ہے اس میں، ٹھیک ہے، امام کا نہیں. وہاں بھی دین کا لفظ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے دین پر زوال نہیں آئے گا، حکومت پر نہیں. پتہ ہے بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں، کیا بات کہ وہ میرے 12 ائمہ ہوں گے جو دین کے محافظ ہوں گے، سلطنت کے نہیں، حکومت کے نہیں. یہ لفظ لکھے ہوئے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں کہ لا یزال ھذا الدین، اس دین پر ان کے ہوتے ہوئے زوال نہیں آئے گا.
تو اس کا مطلب ہے کہ دین کو جو بچائے نا وہی امام ہے, وہی جانشین ہے. بے شک بے شک. دین پہ حملہ کیا یزید پلید نے, بادشاہ تو اور بھی تھے, تو بچایا کس نے؟ حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دین پہ زوال نہیں آیا. حسین نے تن من دھن لٹا دیا, گردن کٹوا دی. دین میں آپ مجھے بتائیں کہ زوال آنے دیا انہوں نے کہا نا یہ ہمارے نانا کا دین ہے, انہوں نے اسٹرگل کیا, کوشش کی ہے. ہمارے ہوتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے حلال کو تو حرام کرے گا, اللہ کے رسول کے حرام کو تو حلال کرے گا؟ خبردار یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دین کو جو بچاتا ہے نا مفتی صاحب, جو دین کی حفاظت کرتا ہے وہی اللہ کا بھی خلیفہ ہوتا ہے, وہی اللہ کے رسول کا بھی وہ خلیفہ ہوتا ہے. اور یہ ساری جتنی بھی دین کو بچانے کے لیے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں امامت کی یا خلافت کی, وہ جس میں ہوں گی تو وہی ہوگا نا. ظاہر حکومت مل جانا یہ اور چیز ہے. اب مجھے بتائیں نا, اگر یہ جو ہستیاں تینوں خلفاء ہیں, میں تنقید نہیں کر رہا, تینوں خلفاء ہیں, ان کا ادب ہے, احترام ہے, عزت ہے, لیکن تینوں خلفاء کو پڑھ کے دیکھ لیں, ان کے جو ہے ادوار کو پڑھیں, اسٹڈی کریں, تو یہ اگر یہ ان میں اہلیت تھی, یہ سپیریئر تھے سارے معاملات کو چلانے کے لیے, تو یہ بار بار مولانا علیہ السلام کے پاس کیا کرنے آتے تھے. میں اگر ان کی حکومتوں کے جو معاملات آپ کو پڑھ کے بتا دوں, جو کچھ ہوا ہے, جو انہوں نے فیصلے دیے تھے, اور پھر مولا علیہ السلام آ کے دین کو بچاتے تھے. یہ بڑا مرو واقعہ نہیں ہے, بلکہ بچے کو پتا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس وہ ایک عورت کو لایا گیا, وہ دیوانی سی تھی, تو انہوں نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا. اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا درر منصور میں, مستدرک الحاکم میں بھی اس کو بیان کیا گیا. تو مولا علیہ السلام تو آئے تھے, انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب مجھے نہیں پتا دیوانے پہ حد جاری نہیں ہوتی. تو پھر کون تھا اہل؟ ایک حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ معاملہ ایک بندے کا, اس نے شراب پی تھی, تو جب اس کو کوڑے کا حکم دیا تو اس نے کہا مجھ تک تو یہ پیغام نہیں پہنچا اللہ کا, شراب جو ہے حرام ہے, مجھے کسی پیغام نہیں پہنچایا, مجھے کس وجہ سے سزا دے رہے ہو؟ وہ پریشان ہو گئے, اب کیا کریں؟ مولا علیہ السلام کو بلایا گیا, تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ 2 معتبر بندے جائیں, اس کے محلے میں جائیں, اس کی بستی میں جائیں, وہاں سے جا کے اس کی انکوائری کریں کہ واقعی اس تک پیغام پہنچا کہ نہیں. وہ گئے, انہوں نے کہا نہیں پیغام ہم نہیں پہنچا اس تک, اس کو چھوڑ دیا گیا. مولا علیہ السلام کہہ رہے میں آپ کو 200 واقعات پڑھ سکتا ہوں, اس کے اوپر میری راگ سے پوری کتاب بھی ہے. جب بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے تو عمر بن خطاب کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر, علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہی ہلاک ہو جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کتاب ہی کافی تھی تو پھر ان کی ضرورت کیوں آئی پیش؟ بار بار ان کی طرف رجوع کرتے تھے. بلکہ جو امام احمد بن حنبل لے کے آئے وہ تو حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے ہر اس فیصلے میں جس فیصلے میں ابو حسن علی نہ ہو. میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت ہوئی. بلکہ ایک اور روایت دے دیتا ہوں, اس کو کنز المال میں, اس کے علاوہ امام سیوطی نے, امام بہقی نے, خطیب بغدادی نے, امام طبرانی نے, احمد بن حنبل نے, بے شمار ہمارے اہل سنت کے جو چوٹی کے محدثین گزرے ہیں انہوں نے روایت کیا. یہ ناقض الشیرہ والی آخری دفعہ سوال لیتا ہوں. تو وہ جب آقا علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی کفار کو, جب کفار جانے لگے, تیسرا روز تھا, تو مولا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے جب تائید کی تھی, تو وہاں آقا علیہ السلام کا جملہ ہے, میرے آقا نے فرمایا تھا انا ھذا اخی وصی و خلیفتی, یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے, میرا خلیفہ بھی ہے. اب جب آقا علیہ السلام مولا علیہ السلام کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں اس وقت جب حضور کہہ رہے ہیں کہ علی میرا خلیفہ ہے, اس کے علاوہ دیگر مقامات میں فرمان ہے وہ بھی ہے میرے پاس, اس وقت جب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی میرا خلیفہ ہے, میرا نائب ہے, میرا جانشین ہے, اس وقت حضرت ابوبکر خلیفہ تھے, حضرت عمر خلیفہ تھے, حضرت عثمان خلیفہ تھے. بلکہ اس سے اوپر بھی جو امام دہلوی اپنی مصنف الفردوس میں روایت لے کے حدیث کا نمبر 5066 ہے, اس سے بھی اوپر والی حدیث قدسی ہے. وہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ارواح کو اکٹھا کیا, جمع کیا, تو ان 3 جملے ارشاد فرمائے, انا ربکم, میں تمہارا رب ہوں, ھذا محمد نبیکم, یہ محمد تمہارا نبی ہے, ھذا علی مولاکم و امیرکم. اللہ انبیاء کو, اور یہ میں ابھی آپ کو یہ روایت دکھا سکتا ہوں. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام انبیاء کے مولا, بالکل مولا ہے, جس کا مان کنتو, تو صحابہ سے خطاب ہے نا. ہاں صحابہ بھی ہو تو مولا حضور علیہ السلام مولا نہیں, انبیاء کرام نہیں, صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا مولا. نا, یہ جملہ ہی نہیں ہے. مان کنتو, جس کا میں مولا, میں اس کا علی مولا. صحابہ کو تو کہا ہی نہیں انا مولاکم, نا مان کنتو, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام انبیاء کا بھی مولا ہے.